السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 26 سے 29 تک جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ واذکروا اذ کنتم قلیل، اور یاد کرو جب تھے تم کمزور تھوڑے، مستضعفون فی الارض، ضعیف سے یہ لفظ ہے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ اچک لے جائیں گے تم کو لوگ، فآواکم، تو اس نے پناہ دی تم کو، وأیدکم بنصرہ، اور اس نے مدد کی تمہاری اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ تم خیانت کرو اللہ سے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور تم خیانت کرتے ہو آپس میں امانتوں کی، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، واعلموا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر ہے بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، وہ بنا دے گا تمہارے لیے کسوٹی، فرق، ویکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ تم یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور تھے، کتنا ڈر تھا تم کو کہ تمہیں لوگ چھوڑیں گے نہیں، تو میں نے تمہیں مدینہ میں ٹھکانہ دیا، اور پھر تمہاری مدد بھی کی اپنی تائید کے ساتھ، اور تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا تاکہ تم شکر کرو۔ مکے میں مسلمانوں نے جو 10-12 سال گزارے ہیں، اس میں بے شمار واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جب تک حضرت عمر خاص طور پہ ایمان نہیں لائے تھے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر باہر نہ یاد کر سکتا تھا، مطلب ان کا نام لے سکتا تھا، نہ اللہ کا نام لے سکتا تھا، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے پتہ چلا، یہ غفار قبیلے کے ایک شخص تھے، کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اب خود کو پیغمبر کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو، بات چیت کرو، اس کا حال مجھے آ کے بتاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس آیا اور کہا، واللہ وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی، میں خود مکہ آ گیا۔ یہ بھی دیکھیں کہ جس کے دل میں لگن ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، وہ چھوٹی موٹی تسلیوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ جسے کچھ پانا چاہتا ہے نا، جو اس کے لیے پھر وہ محنت کرتا ہے، تو وہ خود آ گئے۔ یہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا، نہ مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب لگا۔ میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھا رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور پوچھا، تم مسافر ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا تو میرے گھر چلو۔ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے نہ کچھ پوچھا، نہ ہی میں نے کوئی بات کی۔ صبح پھر میں مسجد میں آ گیا۔ میرا مطلب تھا کہ کسی سے نبی کے متعلق پوچھوں، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا۔ دوسرے دن سیدنا علی پھر میرے پاس سے گزرے اور پوچھا، تمہیں ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو میرے ساتھ چلو۔
اور بتاؤ تمہارا کام کیا ہے، یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سیدنا علی نے کہا ٹھیک ہے۔ تب میں نے انہیں اپنے بھائی کے بھیجنے کا واقعہ سنایا اور کہا میں اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی نے کہا یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جب میں داخل ہوا تم بھی داخل ہو جانا، اور اگر کوئی خطرہ کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا جیسے اپنا جوتا صاف کرنے لگا ہوں، اور تم وہاں سے نکل جانا۔ اس طرح ایک مکان میں داخل ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں نے عرض کیا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا مجھے اسلام سکھائیے۔ پھر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے غلبہ کی خبر پہنچے تو چلے آنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے یعنی زور سے بیان کر کے جاؤں، اعلانیہ بتاؤں گا ان کو۔ پھر میں مسجد میں آیا اور پکارا، حالانکہ آپ نے منع کیا تھا کہ نہیں ابھی مشکل ہے، لیکن جیسے دل میں ایک شوق اور لگن اور جوش تھا اسلام میں آنے کے بعد، اور مسجد میں آ کے پکارا قریشیوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ پھر انہوں نے مجھے خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ لیا اور آ کر مجھ پہ جھک گئے اور کہا تمہاری خرابی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تمہاری خرابی، تم ایک غفاری کو مار رہے ہو جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اسی قوم سے گزرتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح پھر میں مسجد میں آ گیا اور وہی کلمہ جو کل کہا تھا وہی کہا تو قریشیوں نے پھر وہی بات کی کہ پکڑو اس کو۔ مجھے مار پڑنے لگی تو پھر سیدنا عباس آ گئے اور مجھ پر جھک گئے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو اس طرح جو بھی صحابی ایمان لے کے آتا وہ اپنے ایمان کو چھپاتا رہتا تھا کہ کہیں لوگ کچھ لوگ تو جیسے یہ بہادری سے مارے کھاتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، تو لیکن ان کو شوق تھا اور آپ کے شوق کو دیکھ کے پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ مارے صرف انہوں نے نہیں، بے شمار، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں گرم کوئلوں پہ لٹا دیتے، دھوپ میں چربی پگھل کے کوئلے بجھ جاتے، ساری زندگی ان کے جسم پہ ان کوئلوں کے نشان رہے، اور کہتے کہ کہو اللہ ایک نہیں ہے، لیکن وہ وہی کہتے احد احد۔ کسی نے اسے کہا کہ کیوں نہیں کہہ دیتے جو یہ کہہ رہے ہیں، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ کہا نہیں، تم تو ایک مٹی کا برتن بھی لیتے ہو تو اس کو جانچ پرکھ کے لیتے ہو، میرا رب نہیں مجھے جانچے گا۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو یہ بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کے ماں پر اور ان کے گھر والوں پر بہت ساری تکلیفیں، تو پوری لمبی لسٹ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یاد کرو، تم کمزور بھی تھے اور تھوڑے بھی تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، میں نے تمہیں جگہ دی اور تمہاری مدد بھی کی۔ اب تمہارا کیا کام ہے؟ شکر کرو۔ تو اے ایمان والو، لا تخون اللہ والرسول، اللہ رسول سے کبھی بھی خیانت نہ کرنا، اور تم اپنی امانتوں سے کبھی خیانت کرتے ہو، تم جانتے ہو۔ یہ بڑا امانت میں خیانت کے بارے میں کئی دفعہ بات بھی کر چکی ہوں، تو اس میں بہت کچھ آتا ہے، پوری زندگی اس میں آ جاتی۔ زندگی بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، وقت بھی امانت ہے، ہماری اعضاء بھی امانت ہیں، ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر، بیویاں، سب امانتیں ہیں۔ تو ان کو اللہ کے راستے میں، ان کے ذریعے نافرمانی نہیں کرنی، ان کو اللہ کے راستے میں لگانا، اپنے گھر کو، اپنے وقت کو، اپنی ایبیلٹیز کو، ٹائم کو، صحت کو، یہ امانت ادا کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی ان تمام چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں یوز کرنا خیانت ہے۔ پھر اللہ سے جو وعدہ ہم نے کیا، وعدہ الست بھی، اور مزید اللہ کے نام پر ہم بہت سارے قسمیں کھا کر وعدے کر لیتے ہیں، اور کبھی منت مان لیتے ہیں اور کبھی نظر مان لیتے ہیں، اور یہ سارا
کہ ہم ایسا کریں گے، اتنے نوافل پڑھیں گے، اور جب ہمارا کام ہو جاتا ہے ہم نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، یا پھر کوئی اور آسان راستہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہ میں نے کہا تھا مجھ سے ہو نہیں پا رہا، اس کی جگہ میں کیا کروں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں ایز اٹ از پہنچایا، اس کو ایز اٹ از نہیں لینا، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر لینا یا کمی کر لینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اللہ فرماتے بہت ساری خیانتیں کرتے ہو تو تم جانتے ہوتے ہو، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم خیانت کر رہے ہو۔ پھر دنیا میں بہت ساری جو ذمہ داریاں انسان پہ پڑتی ہیں کسی بھی رشتے کے ہونے پر، یعنی چاہے وہ بھائی ہے، بیٹا ہے، یا پھر باپ ہے، شوہر ہے، کچھ بھی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، ہمسائی ہے، ہزاروں رشتے ہیں دنیا میں۔ تو سارے رشتوں کو کس طرح نبھانا ہے، کیا ان کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، کیا ہمارے فرائض ہیں ان کے بارے میں، اپنے فرائض کی طرف دھیان رکھنا، کہیں بھی کام کرنا، کوئی عہدہ ملنا تو اس کو صحیح طریقے سے نبھانا، کوئی گھر کی حفاظت کے لیے کہیں نوکر رکھ دے کسی کو تو اس نوکر کا بے ایمانی نہ کرنا، تو بے شمار پوری زندگی امانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں میں اتار دی گئی، لیکن قیامت کے نزدیک یہ ختم ہو جائے گی، یعنی لوگ امانت دار کم ہو جائیں گے۔ یہ دلوں میں اتری تھی، قرآن سنت سے گہری ہوئی، پھر ختم ہو جائے گی۔ انسان سوگا تو صبح اٹھے گا تو امانت نکل چکی ہوگی، صرف آبلے جتنی، جیسے وہ آگ کے ساتھ کہیں جل جائے تو آبلہ پڑتا ہے، اتنی رہ جائے گی۔ جب وہ سوئے گا وہ بھی نکل جائے گی، حتیٰ کہ مشہور ہوگا کہ فلاں جگہ ایک فلاں شخص اور اس کی اولاد میں ایک امین ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یہ دونوں دور میں نے دیکھے، اور اب تو یہ بہت ایزیلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک امانت دار اور ایک اچھے انسان کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے کہ جو مکے والے تھے وہ بہت برے ترین لوگ تھے، وہ ٹھیک ہے ان میں بہت ساری برائیاں تھیں لیکن ان میں اچھائیاں بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے ان کو سب امین اور صادق کیوں کہنے لگے؟ انہیں پتہ تھا امانت کس کو کہتے ہیں، امین کون ہوتا ہے، سچائی کس کو کہتے ہیں۔ وہ باوجود اتنی برائیوں کے بے ایمان نہیں تھے، سچ بھی بولتے تھے، اور بہت ساری ان میں اچھائیاں بھی تھیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو چنا ہے۔ اللہ کسی کو ایسے ہی نہیں چنتے۔ اللہ کو پتہ تھا یہ اس قوم کے اوپر جب پالش ہو جائے گی، میرے نور کی روشنی پڑے گی تو نکھر کر بہترین قوم بنے گی، اور بنی۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، نہ اپنی امانتوں سے، اور جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ بھی چونکہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اس لیے ساتھ ہی اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں، لیکن اللہ کے پاس بہت بڑا اجر بھی ہے اگر تم نے ان کو اللہ کے راستے میں لگایا۔ آپ نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی، پھر تم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو گے، مقابلے شروع ہو جائیں گے، کس کا گھر زیادہ بڑا ہے میں اس سے بڑا لینا ہے، کس کی بلڈنگ زیادہ اونچی ہے، زیادہ خوبصورت ہے مجھے اس سے زیادہ کرنی، کس کی فیکٹریاں زیادہ ہیں، کون سا دنیا میں کس کی گاڑی کا برانڈ کون سا ہے، کس کے کپڑوں کا برانڈ کون سا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر لو گے، تمہیں وہ اس طرح ہلاک کر دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ پھر آپ نے ترمذی کی ایک اور حدیث میں فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت تھی جو دنیا میں محتاج تھے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔
اسی طرح اولاد بھی فتنہ ہے۔ یہ ایسے فتنے ہیں کہ جن سے انسان محبت کرتا ہے اور ان کی محبت میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے کیسے غلط کام کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دونوں فتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مال بھی بہت ہوتا ہے، اولاد بھی بڑی کامیاب اور ٹھیک ہوتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ بس میں ہی دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان ہوں۔ اور اس طرح وہ سورہ کہف میں بھی ہم نے جو دو لوگوں کا واقعہ پڑھا، اس نے بھی یہی کہا تھا، انا اکثر منکم مالا و اولادا، میں تم سے مال اور اولاد میں کثرت میں ہوں۔ تو کسی کے بچوں کا بہت کامیاب ہو جانا اور دنیا کی ہر آسائش مل جانا بھی بعض دفعہ آزمائش بن جاتی، پھر اگر ان بچوں کو دین کی طرف لگایا جائے، اس مال کو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے حقداروں میں خرچ کیا جائے، تو پھر اس کی کوئی تکلیف نہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، پھر تو اجر عظیم ہے۔ لیکن جیسے یہ دور فتنوں کا دور ہے اور بے شمار برائیاں ہاتھوں میں آ چکی ہیں، تو اس میں بہت زیادہ یعنی اگر انسان فکر کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تب بھی بہت فکر، کیونکہ اولاد کی خاطر بہت سارے غلط کام عورتیں کرنے لگ جاتی ہیں، ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں، ایسے بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں، منتیں مانتی ہیں، ان کی خوشی کی خاطر جو وہ کہتے ہیں وہ چیزیں پڑھتی ہیں، اور کسی کے بچوں کے ساتھ برے سلوک کر لیتی ہیں، مثلا پہلوٹی کے بچے کے اوپر کوئی نہانا، اس طرح کی بہت ساری باتیں، یا اس کے کپڑوں پہ کچھ کر دینا، اور پھر مطلب اور مزید حلال چیزوں کو حرام کرتی ہیں اس بچوں کی خاطر کہ یہ اولاد ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ اولاد کا پیدا نہ ہونے دینا کہ ہمارے ساتھ کھائیں گے، اور یہی مکے میں بھی تھا اس وقت بھی، کفار مکہ میں جو قتل اولاد کا دستور تھا وہ عام تھا، کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ پیسہ ہمارا ہے اور رزق میں زیادہ لوگوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اور یہ ہماری جیسے حکومتیں بھی بہت پاپولیشن پلاننگ پہ زور دیتی، تو یہ سب ایمان کی کمزوری ہے، جو پیدا کرتا ہے وہ رزق بھی ساتھ ہی دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں، اور پھر ان کے پیچھے لگ کے انسان بہت ساری خرچ اخراجات وہ کرتا ہے جو اس کو کرنے نہیں چاہیے، جو اسراف میں آتے ہیں۔ شادیوں پہ ہم یہ چیزیں بڑی ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے کھانے کو گھر میں مطلب تنگی ہو، لیکن گھر والے چاہے روز کے فروٹس کو ترسیں یا پھر روز کے کھانے کے لیے یہ مطلب اتنا زیادہ کھلا ان کو نہ دیا جائے، لیکن بیٹے بیٹیوں کی شادیوں پہ ایسے بہایا جاتا ہے پیسہ، اور انٹریز پہ اور بہت ساری چیزوں پہ، اسٹیجز پہ، جن کا کوئی فائدہ نہیں، صرف اولاد کہ وہ کہتی ہے، اور میوزک بہت اونچی آواز میں چلانا، اور ڈانس، اور بہت کچھ جو کچھ شادیوں پہ ہوتا ہے ہر انسان کو اس کا پتہ ہے، اور شاید ہم بہت تھوڑا علم رکھتے ہیں جتنا سیلیبریٹی اور یہ بڑے لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے، تو وہ تو جتنے لوگ دولت والے ہیں وہ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ یہ کوئی گناہ۔ وہ کہتے زندگی میں ایک دفعہ موقع ہے، روز روز تھوڑی اولاد کی شادی ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے ہی تو بندہ کماتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنیں اولاد کے لیے ہی تو کماتا ہے، صرف اولاد کے لیے کماتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں چلے گئے، اور ہو میرے بچوں کا کچھ بن جائے، میرا گھر بڑا ہو جائے، شادیوں کے موقع پر واہ واہ ہو جائے، اتنی ڈشز، ایسے ایسے سوٹ، حتیٰ کہ اتنی دوپٹوں کی ٹیلز اور اتنی سوٹوں کی ٹیلز، بچیوں کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا دکھانا چاہ رہے۔ کبھی بھی کوئی اپنے سوٹ کی وجہ سے خوش قسمت بنی، کوئی اپنے سٹیج کی وجہ سے خوش قسمت بنی، کوئی زیادہ ڈشز کی وجہ سے خوش قسمت بنی، کوئی بہت ہائی کلاس لاکھوں روپیہ میک اپ کرانے سے خوش قسمت بنی۔ یہ ساری انسان کو شیطان نے زینت ایسے مزین کر کے دکھا دی کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے بغیر کیا۔ کہاں حضرت عائشہ جو کہتی تھی میرا دوپٹہ لے کے مدینہ کی اتنی بچیوں کی شادی ہو گئی کہ اب اس کی یہ حالت ہے کہ میری لونڈی بھی نہیں لے رہی، کہتی مجھے نہیں چاہیے دوپٹہ۔ ان کی بھی تو شادیاں ہوئی اور بڑی بابرکت ہوئی۔
ہم سے کہیں زیادہ خوش رہتے تھے وہ لوگ۔ اگر زندگی میں مسئلے پڑتے تھے فوری حل ہو جاتے تھے، اب تو مسئلے پڑیں تو لمبا ٹائم گزرتا ہے، آخر ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معیار ہی بدل گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اس لیے اللہ نے ساتھ ہی بہت سیکوینس سے یہ آیات ہیں، اگر ہم غور کریں تو اللہ نے فرمایا ایمان والو اگر تم اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، دنیا میں اللہ سے ڈر کے سارے کام کرو، یجعل لکم فرقانا، وہ فرقان یہ فرق تم دنیا میں دکھانا چاہ رہے ہو نا کہ میں سب سے یونیک نظر آؤں، کھانوں کے ذریعے، لباس کے ذریعے، اپنی میک اپ کے ذریعے، اپنے گھروں کے ذریعے، اپنی گاڑیوں اور لگژریز کے ذریعے، جو دنیا پہ روب بنانا چاہ رہے ہو، جو دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہو، وہ تو تمہیں اللہ اسلام کے ذریعے بھی دے سکتا ہے۔ تو جیسے پیچھے ہم نے آیات پڑھی تھی کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر چاہتے ہم آیات کے علم کے ساتھ اسے بڑے بلند درجے دیتے، وہ شخص جو دین میں آ کر دنیا کی طرف چلا گیا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کے ساتھ ہی جھک گیا۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے تقوی کرو، وہ تمہاری ایک کسوٹی بنا دے گا، ایک فرقان بنا دے گا، تم دنیا سے الگ ہی نظر آؤ گے، تمہاری پرسنالٹی، تمہارا ملنا جلنا، تمہارا بولنا، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا لوگوں سے بیہیو، تم اچھے ہمسائے بنو گے، اچھے شوہر، اچھے بھائی، اچھے بیٹے، اچھے باپ، اچھے کولیگ، اچھے باس۔ تم تو دنیا کے بہت ساری دنیا کا ایک فائدہ مند چیز بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ تو زمین سے کہیں جاتا نہیں، وہ تو مر کے بھی دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہماری زندگی میں جن سے ہمیں بہت فائدے اور محبتیں اور سب کچھ ملتا تھا، جب وہ چلے جاتے ہم قدم قدم پہ ان کو یاد کرتے، ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی، چاہے وہ بہت امیر نہ ہوں لیکن فائدہ مند انسان ہو۔ تو اگر ہم اللہ کا تقوی کر کے زندگی گزاریں تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا فرق بنا دوں گا، تمہارا دنیا پہ ایک نام ہو جائے گا، وہ نام بہت محبت سے لیا جائے گا، وہ برے نام سے نہیں پکارے جاؤ گے۔ اور دوسرا کیا فائدہ، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، جو گناہ تم سے ہو رہے ہیں وہ جھاڑتا رہوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش بھی دوں گا۔ اتنے بڑے انعام اس تقوی کے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، تو اس چیز میں کبھی بھی ڈاؤٹ نہ کرنا، وہ بڑے فضل والا ہے، جو جب دینے پہ آتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس سے محبت کرتا ہے اس کے تو پورے عذاب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے کانشیس لائف گزارنا ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے محبت کرے، میں کسی بھی حال میں ہوں میرا دھیان رکھے، تو ہمیں بھی اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنی زبان پہ رکھنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے، اپنے رویوں میں رکھنا ہے، اپنے معاملات میں رکھنا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم نے مجھے یاد رکھا میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا شکر کرنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی بہترین راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں تو ہمیں بہترین استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔